بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو اس گروپ میں نئے ممبران جو شامل ہوئے ہیں ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گروپ کا مقصد طلباء کے اندر فن خطاطی کو فروغ دینا ہے، اور دور حاضر میں جو طلباء کو لکھائی کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے اس گروپ میں نئے ممبران شامل ہوئے ہیں انہوں نے چونکہ گزشتہ 2 اسباق ان کو نہیں سنا، ان کے لیے پہلے جو 2 اسباق ہیں ان کو تیزی سے میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اردو رائٹنگ کو صحیح کرنے کے لیے، اردو لکھائی کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ حروف تہجی کا صحیح کرنا ضروری ہے۔ تو ہم نے حروف تہجی شروع کیے ہیں۔ تو الف جو ہے جب بھی آپ لکھیں گے وہ بالکل سیدھا لکھیں گے۔ جب الف کا جو اوپر والا سرا ہے یہ باریک ہونا چاہیے، یہاں باریک مارکر ہوگا، اور جو نیچے والا سرا ہے وہاں بھی باریک مارکر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حرف وہ ہمارا با ہوتا ہے۔ اس میں با جو ہے اس کی شیپ جو ہے وہ کشتی کی طرح سے نیچے سے گول ہوتی ہے، جس طرح کشتی نیچے سے گول ہوتی ہے اسی طرح۔ اور دوسری بات اس میں جو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے جو دونوں ہی کونے ہیں، ادھر والا کونا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، یہ والا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، یہ کونے دونوں آپس میں برابر ہونے ضروری ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم یہاں لائن لگائیں تو یہاں سے فاصلہ ہونا، یہاں سے فاصلہ زیادہ چھوڑنا ہے، یہاں سے تھوڑا سا کم چھوڑنا ہے، یہ بے کی شکل ہے، اوپر سے دونوں کونے برابر ہوں گے۔ اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ جیم کی شکل جو ہے وہ انڈے کی طرح ہوتی ہے، اوپر آپ دیکھ لیں، اگر ہم اس کا جیم بنانا چاہیں تو اگر یہاں جیم کے اوپر والا حصہ لگا دیں تو ہمارے جیم کی شیپ بن جائے گی۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ اگر یہاں پہ ہم فرضی لائن لگائیں تو جو انڈا ہے جس کی شیپ بنائی گئی ہے جیم کی، وہ اس کو کراس کرتے ہوئے، اس سے ٹچ کرتے ہوئے گولائی میں آئے گا۔ اگر اس سے آگے نکلتا ہے یا اس سے پیچھے رہتا ہے تو یہ جیم کی شیپ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دال آپ اس طرح لکھیں گے، یہاں کونا آپ کا نظر آنا چاہیے، رے تھوڑا سا اس ترچھی لائن میں آئے گا۔ اسی طرح سین کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ سین کے جو دندانے ہیں یہ اوپر والا اتنا فرق ہو، یہ اوپر ہو یہ نیچے ہو۔ پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اس طرح جو اسٹوڈنٹس سین ڈالتے ہیں یہ غلط ہے، اس طرح نہیں آئے گا، بلکہ ہم جو اس کا پہلا دندانہ ہے اس طرح لے کے آئیں گے، یہ اوپر ہو یہ نیچے ہو، برابر نہیں ہونے چاہیے، یہاں پہ فاصلہ ہونا ضروری ہے، یعنی بالکل یہ جڑے ہوئے سیدھے نہ ہوں، بلکہ یہ اوپر ہو یہ نیچے ہو۔ اسی طرح کل میں نے بتایا تھا کہ سواد کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ اس کی شکل ہوتی ہے سیب کے بیج کی طرح۔ گولائی میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں سے یہاں تک اتنا فاصلہ ہونا ضروری ہے جو دائرے ہیں ان میں۔ اسی طرح عین کی بھی جیم کی طرح ہے کہ عین میں اگر ہم یہاں لائن لگائیں تو یہاں جو انڈا بنایا گیا ہے، جو اس کے گولائی ہیں، جو اس کا دائرہ ہے وہ یہاں سے آگے نہ جائے، نہ ہی اس سے پیچھے رہے۔ تو یہ رولز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ کو خود جج کر سکیں کہ آیا کہ آپ نے لفظ ٹھیک لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ 4 لفظ ہیں، یہ تو پچھلا سبق میں نے ریوائز کیا تھا، یہ جو آج کا سبق ہے 4 ہمارے لفظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارا فا جو ہے وہ بڑا آسان ہے، اس کی شکل ہوتی ہے با کی طرح، یعنی با کے اوپر ہم نے فا کے اوپر والا حصہ اگر لگا دیں گے تو ہماری فا کی شکل بن جائے گی۔ جیسے دیکھیں یہ آپ کے سامنے با لکھا ہوا ہے میں نے، اب اس کو اگر یہاں پہ ہم فا کا حصہ لگا دیتے ہیں تو یہ ہماری فے کی شکل بن جائے گی، یعنی یہ سمپل ہے، یہ بے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز، یہاں پہ گیپ ہونا ضروری ہے، کچھ بچے یوں کر دیتے ہیں، ایسے نہیں کریں گے، بلکہ اس کے درمیان فاصلہ لگانا بھی ضروری ہے، یہ والا گیپ جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ باقی جو رولز میں نے بتایا تھا کہ نیچے سے کشتی کی طرح گول ہوتا ہے، ان رولز کو آپ فالو کریں گے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا حرف ہے کاف آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو جو گلائیاں ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ میں نے اوپر کچھ بنایا ہیں، ان کی آپ بار بار پریکٹس کریں، چونکہ جتنے بھی گلائی والے الفاظ ہیں ان کی گلائیاں برابر ہوتی ہیں، اور یہ گلائی جو ہے اس کا جھکاؤ اس طرف ہونا چاہیے، اس طرف نہ کہ گلائی اس طرف ہو۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں لام میں اور اس میں سارے الفاظ میں جو گلائی ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے، اس کا جو پیٹ ہے وہ جو لائن کے اوپر یا لائن کے تھوڑے سا نیچے اس طرف لگنا چاہیے، نہ کہ سینٹر میں، نہ ہی ادھر۔ اس کے بعد اگلا ہمارا اسی طرح اس میں یہ والی چیز جو ہے
یہ گولائی میں پیچھے لے کے آنی ہے۔ کچھ بچے یوں کر دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ اس کو گولائی کی شکل میں پیچھے لے کے جانا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے اگر آپ لائن لگائیں تو اتنا فاصلہ ہو کہ اس کو گولائی میں پیچھے سے لے کے آنا ہے۔ اسی طرح اگلا ہمارا حرف ہے کاف۔ کاف آپ بے کی شکل نیچے آئے گی، اس طرح نیچے سے گولائی میں، اور اوپر ہی آپ اس کا لگا دیں گے سائن۔ اسی طرح لام جو ہے سمپل سا ہے، یہ اوپر الف لگائیں گے اور نیچے کوئی بھی سین کا دائرہ لگا دیں، سواد کا لگا دیں، عین کا لگا دیں، یا اس کے علاوہ جو باقی دائرے ہیں کاف کا لگا دیں، وہ ہماری لام کی شکل بن جائے گی۔ اس کے بعد چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم اس گروپ کے ذریعے شعر جو ہے اردو کے ان کو بھی پڑھنا سیکھیں گے، تو کچھ بچوں نے مجھے شعر اپنے ریکارڈ کر کے بھیجے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اردو کا ایک ایک شعر روزانہ یاد کرتے جائیں۔ تو آج کا شعر احمد فراز کا ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو عزیز طلبہ، اس کو آپ نے ریکارڈنگ کر کے جس طرح میں نے لکھا ہے پہلے لکھنا ہے، پھر یاد کرنا ہے، پھر ریکارڈنگ کر کے مجھے بھیجنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا پرانا ہی سبق ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح اس کی ابھی پریکٹس کی ضرورت ہے۔